بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ، اس میں فضیلت بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائیو، اگر رمضان کے مہینے میں، اس کے عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑا پیسہ لگا کر عمرے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں، تو یہ عمرہ آپ کا ایسا ہے جیسے حج۔ یہ عمرہ کیسا ہے؟ جیسے حج۔ صرف حج نہیں، اور سنیے، آپ فرماتے ہیں او حجۃ معی، ایسا عمرہ ہے جو حج کے برابر ہے، اور وہ حج جو میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے حج کیا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے یہاں اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، تو رمضان کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ اور بھائیو، رمضان میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوہ مستجابہ، یعنی فی رمضان، رمضان کے ہر دن میں، ہر رات میں مسلمان کی دعا، ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو حاکم ہے، بادشاہ عادل ہے، انصاف کرنے والا، وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتے ہیں۔ اور والصائم حتی یفطر، اور روزے دار یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ کھول لے، جب تک وہ روزے سے ہے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ بھائیو، آئیے اب مسائل کی طرف، کہ فرض روزے کے لیے نیت بہت ضروری ہے، اور نیت یاد رکھیے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں سوچیں، دل میں جو خیال کریں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو فجر سے پہلے آپ یہ نیت سوچ لیں کہ میں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، نہیں رکھنا ہے تو ہاسپٹل کی مثال دی ہے، نہیں رکھنا ہے سفر کی مثال دی ہے۔ اگر وہ شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ میرا آپریشن ہے، میں نہیں رکھوں گا، اور بعد میں جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا آپریشن کینسل ہے، اب وہ کہتا ہے چلو میں اب رکھ لیتا ہوں، تو یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کھل کر بول رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، مفتی مسعود صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، حنفی ہیں، کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ہم لوگوں کتابوں میں لکھا ہے لیکن حدیث نہیں ہے۔ تو نویت بصوم غد، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہے، بدعت ہے، اس سے بچیے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ ہاں، نفل روزے کے لیے اگر آپ دن میں نیت کرتے ہیں تو وہ چل جائے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ گھر آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے میں، ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر والے کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہتے ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کچھ نہیں ہے کھانے کو تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ حالانکہ دن کا ٹائم ہوتا تھا، 10-11 بج رہے ہوتے تھے، تو ظہر سے پہلے اگر کوئی نفل کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرض کے لیے رات کو کرنی ہے۔ فرض کے لیے آپ نے نیت رات کو کرنی ہے، اور نیت کر لیں بھائیو تو سحری ضرور کھائیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے، اس کھانے میں برکت ہے۔ تم کو نہیں معلوم کون کون سی برکتیں ہیں، شفا ملے گی، صحت ملے گی، اور بہت ساری برکتیں جن کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کھانے کے اندر برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں اگر کسی کا دل نہیں کر رہا ہے تو وہ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر ایک گھونٹ پانی ہی پی لے تو پی لے۔ سحری میں ایک آدمی کا نہیں دل کر رہا بھی تو چلو کچھ نہیں دل کر رہا، رات کو زیادہ کھا لیا تھا تو پانی ہی پی لو،
دودھ کا ایک گھونٹ لے لو، کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ اور اہل کتاب ہے نا، عیسائی اور یہودی، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے روزے کے درمیان فرق یہ ہے، ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے، وہ سحری نہیں کرتے، وہ رات کو کھا لیتے ہیں، رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو کھا لیا، اس کے بعد سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ تو آپ سحری کھائیے نا، عیسائیوں کی طرح کوئی ہم رات کو کھا کے لوگ کرتے ہیں، رات 12 بجے 1 بجے کھا کے سو گئے اور پھر سحری نہیں کی، نہیں، فرق کیجئے یہودیوں سے، ان کی مخالفت کیجئے، خالف الیہود والنصارى۔ اور بھی بتاؤں سحری کے فائدے، آپ جب سحری کے ٹائم بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں نا، رب العالمین آسمانوں پر آپ پر رحمت نازل کرتا ہے، آپ پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس سحری کھانے والے کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ یہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں سحری کے ٹائم۔ اللہ اکبر، ہم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے نہ، اٹھیے ضرور، کچھ نہ کچھ کھائیے اس ٹائم، اور زیادہ بہتر ہے کہ اچھی طرح کھائیے، کیونکہ پورا دن آپ نے پھر نہیں کھانا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثۃ، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت بندی میں، مل جل کر رہنے میں، اختلاف نہیں کرنا، مل کر رہنا، اس میں برکت ہے۔ سرید کہتے ہیں جو شوربے پہ روٹی چور کر ڈالتے ہیں، توڑ کر ڈالتے ہیں، تو بہت زود ہضم اور بہت یہ فائدہ مند کھانا ہوتا ہے، اس میں برکت ہے۔ والسحور، اور سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلم الی الغداء المبارک، کائنات کے امام نے اس کا نام رکھا ہے غدا، کھانا مبارک، مبارک کھانا۔ تو آپ اس کو مت چھوڑیے اور ضرور اس کو اپنائیے۔ اور سحری آخری ٹائم تک کرنی چاہیے۔ یہ آج ایک نئی چیزیں نکل آئی ہیں، امساک، اذان سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 5-10 منٹ یہ امساک ہے۔ یہ امساک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا، ہمیں یہ حکم دیا ہے نبیوں کو کہ افطاری جلدی کریں اور سحری دیر تک کریں۔ کب تک کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته من، اگر کوئی شخص یعنی کھا رہا ہے، ادھر اذان شروع ہو گئی، کیا مطلب اذان کس ٹائم؟ جب سحری کے ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو اس ٹائم تک کھاتے رہیے۔ اور اگر آپ کھا رہے ہیں، آپ کے پیالہ ہے، آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، کوئی اور چیز ہے، کھا رہے ہیں، تو اس کو رکھیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان شروع ہو گئی ہے، آپ اس کو پورا کر لیجئے، آپ اس کو پورا کر لیجئے۔ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے مت، بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، کھا لے اس میں سے۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ سحری کس چیز سے، افطاری کس چیز سے آپ کریں؟ تو بھائی افطاری جو ہے وہ کھجور سے، اور کھجور میں جو تازہ کھجور ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، اس سے آپ افطاری کرتے تھے، قبل ان یصلی، نماز سے پہلے کھاتے تھے۔ فإن لم تکن رطبات، اگر تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تھیں، تازہ کھجور
درخت سے اتاری گئی ہو، یا آج لوگ 1-2 مہینے پہلے اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور رمضان کے ٹائم لا کر اس کو فروخت کرتے ہیں، یا کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تازہ کھجور۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کھجور جو تھوڑی خشک ہو جاتی ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پانی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چلو لے لیا کرتے تھے، چند گھونٹ لے لیا کرتے تھے، اور دعا یہ پڑھنی چاہیے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ دعا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے وہ دعا بھی ذکر کی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن اس کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے کہا اگرچہ ضعیف ہے لیکن بڑی مناسب الفاظ ہیں اور حدیث ہے، تو بعض اس طرف گئے کہ اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک بات اور یہ کہ اس ضعیف میں بھی لوگوں نے ملا دیا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ الفاظ حدیث میں ضعیف میں بھی نہیں ہے، تو اس سے ہوشیار رہیے۔ اور بھائیو، جب آپ روزہ کھلاتے ہیں، کسی آدمی کو بلا کے کہیں کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، کسی کو آپ کھانا دے دیتے ہیں، کسی کے روزے کھولنے کا انتظام کر دیتے ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں افطار الصائم، تو اس کا اجر کتنا ہے؟ جتنا روزہ دار جو روزہ کھول رہا ہے، کھا رہا ہے، جس نے روزہ رکھا اور آپ کے کھانے سے کھا رہا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا ہی آپ کھلوانے والے کو اجر ملے گا۔ تو اس میں بخیلی مت کیجیے، کسی کو کھلوا بھی دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اتنا ہی اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا، روزے دار کے اجر سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ روزہ کے دوران بھائیو، جب آپ روزے سے ہوں، آپ وضو تو کرتے ہیں، تو جب وضو کر رہے ہوں تو ناک میں پانی ڈالنے سے آپ سب مبالغہ کرنے سے منع کیا۔ جب پانی ڈالیں تو مبالغہ نہ کریں، یعنی بہت زیادہ نہ کھینچیں۔ عام دنوں میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اس کو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، مبالغہ کرو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا ان تکون صائما، جب روزے سے ہو تو پھر بہت زیادہ کھینچو مت، کیونکہ ناک سے پھر پانی حلق میں جانے کا خطرہ ہے۔ روزے کے دوران بھائیو، اگر آپ تیل لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص رات کو سویا اور اس پر جنابت فرض ہو گئی، یعنی غسل فرض ہو گیا، اور ٹائم کم ہے کہ ابھی نہانے جائے گا تو 10 منٹ نہانے میں لگیں گے اور 10 منٹ ہی رہتے ہیں اس کے پاس، تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کر، اگر وضو کر سکتا ہے تو وضو کر لے، ورنہ اپنے ہاتھ کو دھو کر اپنا سحری کرے گا، اور اذان کے بعد پھر نہا لے، اذان کے بعد نہا لے۔ نماز کے لیے، سحری کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے، بغیر نہائے بھی سحری کر سکتے ہیں، جیسا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلہ ثم یغتسل وہو یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے کی وجہ سے حالت جنابت میں ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزہ رکھ لیتے تھے، ثم یغتسل ویصوم، آپ نہا لیتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے، روزے کی حالت میں ہو کر بھی آپ پھر نہاتے تھے، بعد میں نہاتے تھے، یعنی پہلے نہیں نہایا۔